بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کو سورۃ الشفاء کا نام بھی دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ باقی قرآن کے اندر۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اور یہ پوری سورت ہونے کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، ورنہ اس سے پہلے سورہ علق کی کچھ آیات نازل ہوئیں، یا سورہ مدثر کی اور سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن پوری سورت کے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اور اس قرآن کے شروع میں جب بھی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ حدیث قرآن کے اندر آتا ہے، ایک جگہ ذکر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی مقصود کیا ہے کہ قرآن کے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ ہر سورت کا شروع میں جو ذکر ہے، ہر سورت کے شروع میں، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت کا جز ہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے یہ سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے یعنی جدائی کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ صرف سورہ نمل کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کسی سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ذکر کیا ہے تو وہ سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے درمیان جدائی کے لیے ہے۔ صرف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا، تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال کا جز ہے، اس وجہ سے سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کیا۔ تو شروع میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا یہ مقصود ہے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ذکر کیا۔ بسم اللہ یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ مقصود حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ہر کام شروع، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، برتن کو دھو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اسی طرح ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت بھی ہے، مسنون بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ بسم اللہ ضروری، اس لیے جب پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ مقصود ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، مسنون بھی ہے۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنا ہے۔ یہاں پر رحمان جو ہے یہ جو صفت ہے اللہ رب العزت کی، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ صفت یعنی اللہ رب العزت کی مہربانی والی صفت، جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے عنایات، اللہ رب العزت کی طرف سے عطایات جو ہیں، عطایا جو ہیں، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے اوپر انعامات کرتا ہے، یہ رحمان والی صفت، یہ اس سے مراد اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی عنایات ہیں، عطایات ہیں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عطایات یہ سب کے اوپر ہیں، یعنی کافروں کے اوپر بھی ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی ہیں، جو اللہ کو نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ساری مخلوقات کے اوپر اللہ رب العزت کی عطایات ہیں، اللہ رب العزت کی عنایات ہیں۔ اور جو رحیم والی صفت ہے، اس سے یہ صفت جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے مہربانی، اللہ رب العزت کی طرف سے عطایا، اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہیں، یہ صفت یہ آخرت کے اعتبار سے ہے
کہ آخرت میں تو صرف اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوپر اپنا کرم فرمائیں گے، کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فرمائے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ کی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ انشاءاللہ مختلف صورتوں کے اندر جو مختلف فضائل ہوں گے، صورتوں کی فضائل کے اعتبار سے تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ذکر کیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی بھی فضائل انتہائی زیادہ ہیں۔ جس طرح بعض کتابوں کے اندر آتا ہے، بزرگوں نے جو لکھے ہیں کہ جیسے جس کسی کو کوئی بھی مرض ہو، یعنی کوئی تکلیف ہو، درد وغیرہ ہو، جسم کے اندر درد ہو، پاؤں کے اندر درد ہو، تو اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ تیل کے اوپر دم کر کے وہ درد والی جگہ پر لگانے سے اللہ رب العزت درد سے افاقہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف فضائل اور بھی ہیں سورہ فاتحہ کے، جو احادیث کے اندر بھی ذکر ہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے جو ذکر کیے ہیں، مجربات جو ہیں، بزرگوں کے مجرب جو اعمال ہیں، اعمال ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا پالنے والا۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا، سورہ فاتحہ تو اس میں شروع کی 3 آیتیں جو ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں، یہ میرے لیے ہیں۔ اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں تو فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہیں، میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا، یعنی اس کو عطا کیا گیا ہے جو میرے بندے نے مانگا ہے، دعا ہے آخری جو 3 آیتیں۔ اور درمیان والی جو آیت ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت کی پہلی آیت کے اندر تعریف بھی ہے، پہلی آیت ہوگی اور دوسری آیت ہوگی، تیسری آیت ہوگی، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، جب بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ ہاں، اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے۔ ہاں، اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا، میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو یہ صورت جو ہے یہ اللہ اور اس کے یعنی اللہ کے بندوں کے درمیان یہ مشترک ہے۔ شروع کی 3 آیتیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آخر کی 3 آیتیں میرے بندے کی دعا ہے، جو میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو عطا کروں گا۔ وہ درمیان کی جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اس لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف کا بھی ذکر ہے، اور جس طرح پہلے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت مولانا احمد اللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ ہاں، پورے قرآن کا خلاصہ، مقصود پورے قرآن کے اندر کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح کی طرف اشارہ ہے، ایمان اور عمل صالح کی طرف اشارہ ہے کہ کامیابی ایمان اور عمل صالح کے اندر کامیابی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو ایمان اور عمل صالح کے اندر کامیابی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے کہ سورہ فاتحہ کے خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے کچھ مزید فضائل بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔